لیکن جب وہ ایمان لائے، جب وہ اللہ کی ذکر کے اندر جڑ گئے اور جب ان کی زندگیوں میں قرآن آیا تو پھر کیا ہوا کہ جو زندہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جو بیوہ عورتوں کو جلا دیا کرتے تھے، جو کسی ایک انسان کا جانور پانی پہلے کنویں پہ پی جائے تو برسوں برسوں جو اس کی لڑائی چھڑی رہتی تھی، یہی جب ایمان لائے تو پھر حالت کیا ہوئی کہ وہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جنہیں اونٹ چلانا نہیں آتے اور جب رات کو اپنے اونٹوں کو واپس لے کر آتے تو باپ کہتے عمر آپ کو اونٹ چلانا نہیں آتے ہیں، آپ کیا کرو گے؟ وہی عمر جب ایمان میں داخل ہوتے ہیں، کلمے کی لطافت جب حاصل ہو جاتی ہے، کلمے کی مٹھاس جب محسوس ہوتی ہے، فرمایا وہی عمر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آدھی دنیا کے حکمران بنتے اور پھر اسی پر بس نہیں ہوتی ہے، پھر ان کے کہنے پہ قرآن اترتا ہے اور پھر ان پہ اسی پہ بس نہیں ہوتی ہے کہ جو کل تک اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، بیوہ عورتوں کو جلا رہے تھے، جو شراب کے عادی تھے، جو قتل و غارت سے اپنا سکون حاصل کرتے تھے، لیکن جب وہ ایمان میں داخل ہوئے اور ایسے ایمان میں داخل ہوئے کہ پھر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے اور انگاروں پہ لٹا کر بھاری چٹان رکھ دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، ڈالا جا رہا ہے، اور فرماتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مجھے رب کبریا کی قسم، اللہ رب العزت کی قسم، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو میری کمر کے نیچے جو اندار رکھے جاتے تھے وہ اندار میری چربی جو ہے وہ پگھل پگھل کر ٹھنڈے ہو جاتے تھے اور مجھے کفار نہیں چھوڑتے تھے۔ اور اس حالت میں بھی بلال کیا کہہ رہے تھے؟ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، کیونکہ ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ سورہ اخلاص میں اللہ فرما رہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کو کسی نے نہیں جنا، ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی ہم سفر نہیں ہے جو اس کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہو۔ بس یہ بات سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو جب سمجھ آئی اور دیگر صحابہ کو جب یہ بات سمجھ میں آئی، میرے ایمانی بھائیوں یاد رکھیے کہ بکنے والے بکتے رہیں گے اور ناقص العلم والے یہ بات کہتے رہیں گے، لیکن میں اور آپ صحابہ سے وہ محبت کریں کہ آسمان رشک کرے، زمین رشک کرے، کیونکہ صحابہ وہ مقدس جماعت ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، الصحابی کالنجومی بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، میرے کسی بھی صحابی کی اقتدا کر لو گے جنت کا راستہ پالو گے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی عورتوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنے گھروں کو برباد کیا، سب کچھ کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ جسم پر آنچ آنے دی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام پر آنچ آنے دی، اور فرمایا ایک اس کے صحابہ کے بارے میں بغض رکھنا اور صحابہ کو بدعتی کہنا اور امیر معاویہ سیدنا رضی اللہ عنہ اور ان کے بارے میں کوئی شک و شبہ رکھنا اور یہ کہنا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ فرعونیت کا درجہ رکھتے ہیں، ہم لاکھ بار ایسے انسان پر لعنت پیش کریں۔ بھائیو، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کرام بررہ، یہ تو وہ ہے جو قرآن کو لکھنے والے ہیں، اور کسی صحابی کے بارے میں شک و شبہ رکھنا اور صحابی کو بدعتی کہنا، صحابی کو برا بھلا کہنا اپنے ایمان کا خطرہ ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے۔ صحابہ وہ مقدس جماعت ہے، اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں اے میرے نبی یہ تمہارے دیوانے عجیب ہیں یار، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، میں نے تمہارے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، اور جب میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہ ظاہر سے آپ پہ قربان ہے اسی طرح یہ دل سے بھی آپ پہ قربان ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں کی، قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ ہی وہ مقدس جماعت ہے جس کو اللہ نے خود وحی سے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، اس مقدس جماعت سے کہو جو تمہارے سامنے بیٹھی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، ان سے کہو یہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اسی صحابہ کے بارے میں کہا اولئک هم الفائزون، یہ بلند مقام والے ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، وقت کی قلت ہے اور میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا اور آخر میں آپ سے ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ ہم جس ماحول کی طرف جا رہے ہیں، ہم جس صدی میں ہیں، اہل علم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ اس بات کا جائزہ لگائیے
ہم جس صدی سے گزر رہے ہیں اسی صدی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو انسان ایمان کی حالت میں سوئے گا، صبح ایمان کی حالت میں نہیں اٹھے گا۔ اور اسی صدی کے لیے فرمایا کہ صبح سے ایک شخص عالم تو نکلے گا لیکن رات کو وہ عالم لوٹے گا نہیں۔ تو ہوگا کیا؟ فرمایا بے حیائی اتنی ہوگی، زمانے کا نشہ اتنا ہوگا کہ انسان کسی چھوٹے سے کام کے لیے اپنے ایمان کو بیچ ڈالے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، آپ سے میری گزارش ہے کہ ہم سب اپنے دل کی صفائی کریں۔ جتنا ہمارا دل صاف ہوگا اتنی اس دل کے اندر اللہ کی محبت آئے۔ میں نے آپ کو اپنی